سورۃ الانبیاء آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں ذکر چل رہا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی تبلیغ کا، کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے والد اور اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور بتوں کی حقیقت سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ یہ تو مورتی ہیں، تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، پھر خود ان کی تم پوجا کرتے ہو، یہ کیسے الہ ہیں جو اپنے وجود کے اندر بھی تمہارے محتاج ہیں؟ اگر یہ گر جاتے ہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، جو خود کھڑے نہیں ہو سکتے وہ تمہاری حاجات سنیں گے کیسے؟ تمہاری حاجات پوری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ کے والد اور آپ کی قوم نے کیا جواب دیا کہ ہمارے آباء و اجداد کا یہی طریقہ ہے، ہم نے ان کو یہ سب کچھ کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم یہ سب کچھ ہی کریں گے۔ آپ کی باتیں آپ اپنے پاس رکھیں، آپ کی باتوں کا ہمارے پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ آپ نے سب کچھ سمجھایا، اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی فرمایا کہ اللہ کا تعارف یہ ہے بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور جو آسمانوں کا زمین کا خالق ہے، جس نے سب کچھ کو پیدا فرمایا، وہ رب ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، لیکن وہ پھر بھی بضد رہے، تو آپ نے پھر آہستہ سی آواز میں فرمایا کہ اچھا میں تمہارے بتوں کے بارے میں کچھ کروں گا۔ یہ جو بات آپ نے دھمکی دی نا، یہ آہستہ آواز میں تھی، کچھ لوگوں نے سنا اور کچھ نے نہیں سنا، یعنی کہ جنہوں نے سنا بھی تو سنی انسنی کر دی کہ یہ کیا کر لے گا، لیکن آپ کی جو بات تھی
وہ صرف دھمکی نہیں بلکہ حقیقت تھی، اور اسی حقیقت کا تذکرہ آج کے درس میں ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب وہ سارے کے سارے لوگ کہیں اپنی کسی تقریب کے اندر مشغول تھے، تو ان کا جو بت خانہ تھا وہاں کافی سارے بت تھے جو کھڑے تھے، کوئی چھوٹا بت تھا، کوئی بڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک کلہاڑی لے لی اور کلہاڑی کے ساتھ ان بتوں کا آپریشن کر ڈالا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپریشن یوں تھا کہ کسی کی ٹانگ، کسی کا بازو، کسی کی گردن، یعنی کہ ہر ایک کو دو دو ایک ایک چار چار ضربے لگا کے ان کا کام تمام کر دیا، اور ایک جو بڑا بت تھا جو سب سے بڑا تھا اسے کچھ بھی نہیں کیا۔ سب کو مار کے، سب کو توڑ کے، چورا چورا کر کے، اس کے بعد جو کلاڑا تھا وہ بڑے کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ اور اصل بات یہ تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ میری باتوں سے تو سمجھتے نہیں ہیں، شاید میرے عمل کے ساتھ یہ سمجھ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب واپس آئے آگ بگولا ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ برا سلوک۔ پہلے تو وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کر کون سکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ ابراہیم نام کا جو جوان ہے نا، ابراہیم، وہ ایک دن بات کر رہا تھا کہ میں ان کا کام تمام کروں گا، میں ان کا بندوبست کروں گا، لگتا ہے اسی کا کام ہے۔ آپس کے اندر ان کا مشورہ ہوا کہ پھر ان کو حاضر کرو، ان سے پوچھو۔ جب ان لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا یہ آپ نے کیا؟ حضرت ابراہیم فرمانے لگے کہ جس کے کندھے کے اوپر کلاڑ ہے اس سے کیوں نہیں پوچھتے، جو مجھ سے پوچھتے ہو اس سے پوچھو۔ شرمندہ ہوئے، پھر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم اس سے کیسے پوچھیں، یہ جو بولتے نہیں ہیں، یہ کو بولتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو بول ہی نہیں سکتا، جو تمہاری بات سنتا ہی نہیں ہے، تو تمہارا الہ کیسے ہوگا؟ جو اتنی سی بات بھی تمہاری نہیں سنتا، تمہیں جواب بھی نہیں دیتا، تمہاری حاجات کیسے پوری کر لے گا؟ تو آپ نے اس طریقے سے ان کو تبلیغ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تبلیغ بہت زیادہ پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہ پورا کا پورا واقعہ اس طریقے سے بہت پیارے انداز سے اس امت کو بتلایا کہ میرا ابراہیم کیسا موحد تھا اور کس طریقے سے اپنی قوم کو دعوت توحید دی، قولاً بھی اور فعلاً بھی، زبان سے بھی سمجھایا، اپنے عمل کے ساتھ بھی سمجھایا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بدبخت اور بد نصیب ٹھہرے، اس بات سے شرمندہ ضرور ہوئے، لیکن بات مانی پھر بھی نہیں۔ الٹا کیا کیا؟ کہنے لگے کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ اب اس کو آگ کے اندر زندہ جلا دیتے ہیں، ہم اپنے بتوں کی ضرور مدد کریں گے۔ یعنی اللہ تو مدد کرتا ہے، وہ تو الہ ہے، یہ اپنے الہوں کی مدد کریں گے۔ بہرحال انہوں نے جو سزا تجویز کی، جو حالات ابراہیم علیہ السلام پر پیش آئے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، پس ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر جو ان کا بڑا تھا، یعنی کہ جو بڑا بت تھا اسے کچھ نہیں کیا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، من فعل هذا بآلهتنا، کس نے یہ برا سلوک کیا ہمارے الہوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بے شک البتہ وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے۔ قالوا، کچھ لوگ کہنے لگے، سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، ایک جوان کے متعلق، یذکرہم، جو ان کا تذکرہ کرتا ہے، جو بتوں کے بارے میں ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہم نے سنا اس جوان کے متعلق، یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، فأتوا بہ علی اعین الناس، بس لے آؤ اس کو لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، لوگ حاضر ہو جائیں، وہ دیکھیں ہاں بھی بندہ ہے کون۔ ابراہیم علیہ السلام بھی آ چکے، لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اانت فعلت، کیا یہ تو نے کیا،
ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال، آپ نے فرمایا بل فعلہ، بلکہ اس نے کیا۔ اس کا ایک ترجمہ کیا ہے کہ اس نے کیا، دوسرا یہ کہ فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے کیا۔ فاسألوہم، بس تم ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، پس وہ لوٹے اپنے نفسوں پر، یعنی کہ آپس کے اندر پھر باتیں کرنے لگے۔ فقالوا، پس کہنے لگے انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہو ظلم کرنے والے۔ یعنی پہلے آپس کے اندر بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہا کہ بات تو ابراہیم کے سچ ہے تو ہماری بھی جاتی کہ ہم نے ان کو اتنا بڑا درجہ مقام دیا ہوا ہے، ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں پر اوندھے منہ گرا دیے گئے، یعنی کہ شرمندہ ہو گئے، سر جھکا لیے اور کہنے لگے لقد علمت، تحقیق البتہ تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، کیا بس تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو؟ لا ینفعکم شیئا، جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم، تمہارے لیے افسوس ہے۔ اف یہ افسوس کا کلمہ ہوتا ہے، تمہارے لیے اف ہے یعنی افسوس ہے۔ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم کیوں عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ کی؟ افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع میرے ہاتھ میں آئے کہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوں، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاؤں، انہیں دعوت توحید دوں، ان کو احسن طریقے سے توحید کا سبق سکھاؤں۔ اس سے قبل آپ نے زبانی طور پر تو ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش فرمائی، آپ نے سمجھایا بھی، لیکن یہ بضد تھے کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسا کریں گے۔ مشرکین کے پاس اس سے بڑی دلیل تو ہے کوئی نہیں کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے۔ اب آپ نے یہ سوچا کہ بھئی اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، میری بات تو مانتے نہیں ہیں، جن کی بات مانتے ہیں، جن بتوں کو اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں، انہیں اپنا الہ مانتے ہیں اور حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، میں براہ راست ان کے ہی حشر نشر کرتا ہوں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ تو اتنے کمزور ہیں کہ اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہوتا تو کم سے کم یہ کہ اپنے آپ کو بچاتے، یا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تو نقصان پہنچاتے، نہ تو اپنا دفاع کر پائے، نہ ابراہیم علیہ السلام پر کوئی اٹیک کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ نے اس کے لیے بہترین طریقہ یہ سوچا کہ جب یہ سارے کے سارے لوگ چلے جائیں گے، پھر میں تسلی کے ساتھ ان کا کام تمام کروں گا۔ تو اس دن ان کا کوئی عید کا دن تھا، وہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر چلے گئے، عید کا دن تھا یا میلے کا دن تھا، وہ سارے کے سارے غائب تھے، تو بت اکیلے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک کلاڑا لے کر بتوں کا آپریشن شروع کر دیا۔ اب سارے بتوں کو توڑا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ یہ تبلیغ کا ایک طریقہ تھا، یہ حکمت عملی تھی۔ اگر آپ سب کو توڑ دیتے تو پھر آپ ان کو کیسے سمجھاتے کہ بھئی اس سے پوچھو؟ وہ کہتے سارے جو سارے ٹوٹے پڑے ہیں پوچھیں کس سے؟ تو ایک تو سلامت ہے، اس سے پوچھو۔ اور پھر یہ کہ آپ نے وہ جو کلاڑا تھا اسی کے کندھے کو لٹکا دیا تاکہ تأثر یہ قائم ہو۔ وہ جو کہتے تھے کہ بھئی ان کے پاس اختیارات ہیں، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ آج یہ غصے میں آ گیا تھا۔ بھئی بڑے بت کو غصہ آ گیا کہ میرے ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کیوں ہیں، تو غصے میں آ کر اسی نے سب کو مار دیے۔ بہرحال یہ ایک سبق تھا ان کے لیے۔ آپ نے یہ سارا کچھ کر دیا، کرنے کے بعد آپ تو مطمئن ہو گئے کہ اب میرا کام تو پورا ہو گیا۔ اب یہ جب سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے، اب پہلے کبھی آپ اپنے والد سے بات کرتے تھے، کبھی دو چار بندوں سے بات کرتے تھے، بہت سارے بندے جب اکٹھے ہو جائیں اور ایک دم سے سب کو سمجھانا یہ ایک آسان کام تھا۔
اور آپ کا مشن بھی تھا کہ زیادہ بندوں تک میرا پیغام پہنچے۔ تو وہ سارے کے سارے جب واپس آئے، بت خانے میں گئے تو دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارے الہوں کے ساتھ اتنا ظلم۔ اور چونکہ اس وقت روئے زمین پر صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام اور جو آپ کی بیوی تھی حضرت سارہ، یہ صرف اور صرف 2 مسلمان تھے، اس کے علاوہ اس وقت روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں تھا، سارے کے سارے مشرک تھے۔ تو اب ان کے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ سارے کے سارے ان سے پیار کرتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں، آ جا کے ایک ہی بیٹا ابراہیم ان کی برائیاں بھی وہی کرتا ہے اور ان کا تذکرہ بھی وہی کر رہا تھا کہ میں ان کا کام تمام کروں گا، ان کا بندوبست کروں گا، دھمکی بھی اسی نے دی تھی، لگتا ہے کہ وہی ہے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں، پوچھنا تو ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان سب کے اندر موجود تھے، انہوں نے پوچھا کیا آپ نے یہ کام کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، قرآن کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ میں نے نہیں کیا، آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، یہاں پر جو ہے نا فعلہ پر وقف بھی ہے۔ اب اگر اس کا جو وقف ہے، وقف کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ بلکہ انہوں نے کیا، یعنی کہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ کیا۔ اور پھر آگے فرمایا کبیرہم ھذا، ان کا بڑا یہ کھڑا کلاڑے والا، فاسألوہم، اس سے پوچھو۔ اگر اس کا وقف نہیں کرتے تو بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے کیا۔ اس کی مثال آسانی سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اٹھو مت بیٹھو، لفظ ہے نا اٹھو مت بیٹھو۔ اب اگر اس کو ہم ملا کے کہتے ہیں نا اٹھو مت بیٹھو تو بات سمجھ آتی نہیں ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں کہ اٹھو مت بیٹھو، یعنی کہ اب انسان کیا تقاضا کر رہا ہے کہ تم بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو۔ دوسرا یہ کہ اٹھو مت بیٹھو۔ اب اٹھو اگر اس میں وقف کرتے ہیں اٹھو تو مت بیٹھو، اب یہ کہتے ہیں جی آپ کھڑے ہو جائیں، آپ نے نہیں بیٹھنا، تو بالکل یعنی کہ ایک وقف کی وجہ سے معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ یہی مثال وقف لازم کی ہوتی ہے، جہاں پر قرآن مقدس کے اندر یہ ہوتا ہے نا وقف لازم لکھا ہوتا ہے، میم کا نشان ہوتا ہے، چھوٹی سی میم ہوتی ہے، تو اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، اگر نہیں ٹھہرتے تو اس کا ترجمہ ایسے الٹ ہو سکتا ہے۔ ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے، اس لیے بچنا چاہیے کہ اٹھو مت بیٹھو اور اٹھو مت بیٹھو۔ تو یہاں پر بھی وہی بات تھی، جب انہوں نے پوچھا کیا آپ نے کیا، آپ نے فرمایا بل فعلہ۔ اب فعلہ کو الگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں میں نے کیا اور کس نے کیا ہے۔ اور اگلی بات ہے کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا کھڑا نہیں ہے، فاسألوہم، اس سے پوچھ لو۔ اگر اس کا یہاں پر وقف نہیں کرتے پھر اس کا معنی کیا ہے کہ اس کے بڑے نے کیا، اس سے پوچھ لو۔ تو یہ ایسی بات ہے جو ذو معنی ہے، یعنی ایسی بات ہے جس کے 2 معنی ہیں، 2 مطلب نکلتے ہیں، تو یہ بات جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کے اندر 3 موقع پر ایسی بات فرمائی جو ذو معنی تھی، تو وہ جھوٹ نہیں تھا، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے اس وجہ سے کہ جھوٹ کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف ہو رہی ہے وہ صاف مکر گئے، نہیں جی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یوں کیا ہی نہیں تھا، اور بعضوں نے سیدھی سیدھی گستاخی کر دی، وہ تو 3 مرتبہ جھوٹ بول چکے، وہ کیسے نبی تھے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اللہ کے نبی کی جو بھی بات ہوتی ہے اس کی تہہ تک ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ سمجھا دیتا ہے۔ تو 3 موقع ایسے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی وہ جھوٹ لگتی تھی لیکن تھی نہیں، جیسا کہ آج کے درس میں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، اگر آپ یوں فرماتے کہ میں نے نہیں کیا تو پھر تو بالکل جھوٹ تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بلکہ کیا ہے، اس کا بڑا یہ کھڑا، اس سے پوچھ لو۔
یا آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے بڑے نے کیا، یعنی کہ دو مطلب تو نکلتے ہیں نا، جب دو نکلتے ہیں تو پھر جھوٹ تو نہ ہوا۔ اسی طریقے سے جب ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے اور جو ان کا والد تھا آزر، وہ کہیں پر ان کو کسی میلے کے اندر لے کر جا رہا تھا تو وہاں پر رسومات تھی جو آپ کو پسند نہیں تھی، وہاں پر شرکیہ کام کرائے جاتے تھے، تو آپ نے فرمایا انی سقیم۔ اب وہاں پر بات بڑی عجیب، اللہ فرماتے ہیں فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، یعنی کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بیمار ہوں، آپ نے فوراً اوپر دیکھا، پہلے ستاروں کی طرف، ستاروں کو دیکھا اور پھر نیچے دیکھا، فرمایا کہ میں تو بیمار ہوں۔ یعنی جو اوپر دیکھا تو یہ بلا وجہ تھا، وہ خیال تبدیل ہو گیا، آزر نے سمجھا کہ کوئی خاص بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کہ میرے بیٹے نے اوپر بھی پہلے دیکھا ہے پھر مجھے یوں بتایا، پہلے بھی تو کہہ سکتا تھا۔ اور آپ بیمار نہیں تھے، مراد یہ تھا کہ مجھے جسمانی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہے، روحانی طور پر میں بیمار ہو جاتا ہوں جب تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ تم غیروں کے سامنے جھکو، تو میں بیمار ہوں۔ دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ میں معذور ہوں، میں نہیں جاتا۔ تو آزر نے چھوڑ دیا، تو ظاہری طور پر آپ کو کوئی بخار، کوئی تکلیف نہیں تھی، آپ بیمار نہیں تھے، لیکن وہ جسمانی نہیں، روحانی بیماری تھی جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ لیکن اس کے اندر پھر وہی بات ذو معنی بات کہ دیکھا اوپر دیکھے، اس کے بعد پھر جیسے یوں سمجھ لو کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی سے بات پوچھتا ہے، اس کے بعد وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے تو کہتے ہیں کچھ سوچ رہا ہے، اسے پتہ پہلے سے سارا کچھ ہوتا ہے، یعنی اس نے ایسے آنکھیں بند کی تو ایک بندے کو ایک تجسس میں ڈالنے کے لیے کہ آنکھیں بند کر کے یہ کیا کر رہا ہے، بات اس نے وہی کرنی تھی، اس کو پہلے سے پتہ تھی۔ تو اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا ضرور، لیکن دیکھنے کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی، بس فوراً ادھر متوجہ کر کے اور پھر اپنی بات کی کہ میں تو بیمار ہوں۔ باپ فوراً ڈر گیا کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہے، اوپر بھی دیکھ رہا تھا یہ تو وہ چپ کر کے چلے گئے۔ تیسرا موقع تھا جب آپ سارہ کو لے کر جا رہے تھے تو راستے کے اندر جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا اور بدکار انسان تھا، جب اسے پتہ چلتا کہ یہ میاں بیوی ایک جوڑا جا رہا ہے تو وہ اس کی بیوی اس سے چھین لیتا تھا اور اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا تھا یا کرتا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے کیا فرمایا سارہ کو کہ اگر وہ تجھے پکڑ لے اور وہ پوچھے کہ یہ میاں بیوی ہو، کیونکہ میاں بیوی کو ہی پکڑتا تھا وہ، تو نے کیا کہنا ہے کہ ہم بہن بھائی ہیں، اور فرمایا کہ اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں بھی یہی والی بات کروں گا کہ ہم بہن بھائی ہیں، تو اس بات پر وہ چھوڑ دے گا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو اس وقت روئے زمین پر سوائے ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کے صرف یہ دو ہی مسلمان تھے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، تو شادی کے رشتے کے علاوہ اس سے قبل آپ بہن بھائی تھے، تو آپ نے بظاہر یہ کہا کہ ہم بہن بھائی ہیں، لیکن یہ بات جھوٹ نہیں تھی، یہ بھی ایک حقیقت تھی، لیکن بادشاہ نے پھر بھی ناجائز کام کرنے کی کوشش کی، سارہ کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، اللہ کی قدرت کے اس کے ہاتھ جام ہو گئے، رک گئے۔ پھر اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آپ نے پھر دعا فرمائی، وہ پھر ٹھیک ہو گیا، پھر اس نے وہی حرکت کی، 3 بار ایسے کی، جب تینوں مرتبہ ایسا ہوا تو اس نے اپنے کرندے کو کہا کہ یہ انسان ہے کوئی جن ہے، یہ تم کس کو پکڑ کر لے کے آئے ہو؟ اور اتنا وہ ڈرا کہ اس نے اپنی ایک باندی ہاجرہ یہ ان کو تحفے میں دی کہ یہ لے جاؤ اور یہاں سے نکلو، چلے جاؤ۔ اما ہاجرہ اس بادشاہ نے تحفہ دیتی ہے سارہ کو، حضرت سارہ نے وہ تحفہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا کہ یہ میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اما ہاجرہ سے کس کو پیدا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام، جن کے لڑکے سے ہمارے نبی پاک ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، انسان سمجھ نہیں سکتا۔ یہ سارا کچھ ہونا تھا نا، اما ہاجرہ وہاں سے ملتی ہے، اما ہاجرہ کا اسماعیل نے پیدا ہونا تھا، تو یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلانا تھا، وہ چلا کر دکھا دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ یہ جھوٹ تھا، لیکن اللہ کا نبی جھوٹ بول سکتا ہی نہیں۔ جو اہل تشیع ہیں وہ انہی باتوں کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ یہ تقیہ ہے۔ کیا ہے؟ تقیہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جھوٹ بول رہا ہے، سیدھا سیدھا جھوٹ،
اور وہ یہ ہوتا ہے جی جھوٹ بول کر جان چھڑانا، کہتے ہیں جی میں نے ظاہر تو میں یوں جھوٹ بولا لیکن اندر ہی بات یوں تھی، وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ تقیہ. اور ان کے مذہب کے اندر یہ عبادت ہے، یہ تقیہ، یہ جھوٹ بولنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، فروع دین میں سے ہے. لیکن ہمارے ہاں جھوٹ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے. جس طریقے سے کسی کو اگر سانپ کاٹ جائے یا بچھو کاٹ جائے، یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا. بچھو نے کاٹ لیا، وہ چھوٹا ہے یا بڑا تھا، بچھو نے کاٹ لیا. تو اسی طریقے سے یہ بچھو ہے، بڑا گناہ ہو یا چھوٹا ہو، یعنی گناہ چھوٹا جھوٹ ہو یا بڑا ہو لیکن ہے گناہ، گناہ کبیرہ ہے. اور جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں اس قسم کی باتیں، یعنی یہ جو 3 باتیں ہیں، اور یہ باتیں قرآن مقدس کے اندر بھی موجود ہیں اور احادیث کے اندر ان کی مکمل تشریح موجود ہے بخاری شریف کے اندر. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں توریہ. کیا کہتے ہیں؟ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذو معنی بات کرنا، جان چھڑانے کے لیے ذو معنی بات کرنا. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے پیر تھے، بزرگ تھے. تو انگریز ان کے خلاف تھے. اب انگریز ان کو پکڑنے کے لیے آئے، جانتے نہیں تھے، نام تو بہت بڑا تھا، شکل سے واقفیت نہیں تھی. آپ نے دیکھ لیا کہ مجھے پکڑنے کے لیے آئے. آپ جہاں پر کھڑے تھے نا، وہاں سے تھوڑی سی وہ جگہ چھوڑ کے نا سائڈ پر کھڑے ہو گئے. کہنے لگے بھی یہاں پر حسین احمد مدنی یہاں پر تھے، وہ کدھر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو یہاں پر تھے. وہ سچ تھا نا، جھوٹ تو نہیں تھا. یہ نہیں فرمایا کہ وہ میں ہوں، یہ نہیں بتایا کہ میں نہیں ہوں. نے کہا وہ ہم نے ان کو پکڑنا ہے، وہ کدھر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بل ابھی ادھر تھے، اسی جگہ پر تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی دیر پہلے اسی جگہ پر ہی تھے. تو یہ ہوتی ہے وہ بات، یعنی انسان جھوٹ سے بھی بچ جائے اور ایسی بات ہو بھی سچ لیکن اگلے بندے کو دھوکہ بھی دے دینا. جس طریقے سے جنگ ایک دھوکہ ہے نا، تو یہاں پر بھی وہی صورتحال تھی کہ اب ایک طرف سارے کے سارے مشرک اکٹھے تھے. کس نے کیا ہمارے الہوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کا بڑا کھڑا ہے، اسے پوچھ لو. تو اس بات پر وہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کریں تو کیا کریں. پہلے تو آپس کے اندر ایک دوسرے کو بڑی ملامت کی، برا بھلا کہا. کہنے لگے انکم انتم الظالمون، تم خود ظلم کرنے والے ہو، تمہارا قصور ہے، ایسا کام کیا کیوں؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. اب پھر اس کے بعد کہنے لگے اے ابراہیم لقد علمت، تو جانتا تو ہے، ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو بیچارے بولتے بھی نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر بولتے نہیں تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جب یہ بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، پھر حاجات کیسی پوری کر سکتے ہیں؟ یہ تمہیں کوئی نفع کو نقصان نہیں دے سکتے. اف لکم، تمہارے لیے افسوس ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے کیوں ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ ٹھیک، تبلیغ کا کتنا بہترین طریقہ ہے. ایک بت کو چھوڑ دیا، باقی سب کو زخمی کر دیا. اب یہاں سے ایک اور بات سمجھ آ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا. توڑا تھا کہ نہیں توڑا تھا؟ اور پھر حضور علیہ السلام نے بھی جو بت تھے مکہ کے اندر، جو خانہ کعبہ کے اندر تھے، آپ نے ان کو توڑا تھا. تو اللہ کے نبی نے بھی توڑا. اور پھر ہماری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، ہم بتوں کو توڑنے والے ہیں. اور اب زمانہ قریب کے اندر طالبان نے بامیان کے اندر بتوں کو توڑا، تو اس پر ہمارے مسلمان بھی سب سے زیادہ چیخ رہے تھے بھی انہیں کیا ملتا ہے بت توڑ کے؟ نہ توڑتے، اتنی ان کے اوپر آفت ہے بتوں کی وجہ سے، نہ توڑتے. تو اسلامی تاریخ یہی ہے، انبیاء کی تاریخ یہی ہے کہ وہ بتوں کو پاش کرتے ہیں. اللہ کو پسند یہی ہے کہ اللہ چونکہ وحدہ لا شریک ہیں، جو بھی شرک کا مرکز ہو، شرک کا اڈا ہو، جہاں پر ذرہ برابر شرک کیا جاتا ہو، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ وہ اڈا تباہ و برباد ہو جائے، وہ بت پاش ہو جائیں. اور صحابہ کرام اتنا ڈرتے تھے
شرک سے، بت پرستی تھے، کہ جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، جس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. یعنی کہ درخت کا تذکرہ قرآن مقدس میں آ گیا. حضرت عمر کے دور کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو بابرکت سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بعد میں آنے والے یہاں پر آ کے پھر وہ نظر و نیاز منتیں شروع کر دیں گے، تو اس درخت کی جڑیں نکلوا دی. یعنی صحابہ کرام ڈرتے تھے کسی بھی طریقے سے ایسا نہ ہو کہ شیطان کوئی چکر چلائے، ورغلائے اور مسلمان اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھے. جہاں پر ڈر ہوتا تھا اس سب کچھ کو ختم کر دیا جاتا تھا. ویسے آپس میں بیٹھے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ تو اتنا بابرکت درخت ہے، آج کل یہ درباروں کے اوپر جو درخت ہیں ان کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں وہاں جا کر پھر وہ چادریں، اور وہاں کسی نے تالے لگا رکھے ہیں، کسی نے وہاں گرہ لگائی ہوئی ہے، کسی نے وہاں پر دھاگے باندھے ہوئے ہیں، اور درخت کے جو تنا ہے وہاں پر کسی نے وہ میخیں گاڑ رکھی ہیں. یہ یعنی کہ ایک نہیں کوئی بے شمار آفتیں اس درخت کے اوپر آئی پڑی ہیں. تالے بھی لگتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. اور آج کل درختوں کے نیچے لوگ کپڑے بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی اگر بیر آ گیا تو بیٹا، اگر پتا آ گیا تو بیٹی. اگر وہ درخت کھڑا ہوتا اور ہم پاکستانی کو پتہ چل جاتا، اس نے تو نہیں بچنا تھا. اس لیے صحابہ کرام وہ بہر صورت یہ چاہتے تھے کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس کے اندر شرک کا ذرہ برابر خطرہ ہو. لیکن آج ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ سے، جہاں پر ہمارا بس چلتا ہے ہم سب کچھ کر بھی لیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، بڑا پکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ہیں بڑے موحد. تو ہمیں چاہیے کہ ہم موحد ہی بن کر جئیں. اللہ تعالیٰ کے احسان ایسی ہے کہ ہمیں موحد بنائے. الحمدللہ کہ مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا ہوئے، ہمارا عقیدہ بہت پیارا ہے. اللہ کرے کہ ہم اسی کے اوپر پکے رہیں. ایسا نہ ہو کہ جب آفت آئے، مصیبت آ جائے تو پھر ہم بھی کہیں جی کوئی بات نہیں، چلو بیری کا درخت ہی تو ہے، اس کے نیچے کپڑا بچھا دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے. اگر ہم اس چکر میں پڑ گئے تو پھر اللہ فرمائے گا کہ اب تم در در کے ٹھوکریں کھاؤ. جو اللہ کا در چھوڑ دیتا ہے وہ در در کے ٹھوکریں کھاتا ہے. جو ایک اللہ کے در پہ جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام جگہوں سے جھکنے سے اس کو بے نیاز کر دیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر قائم و دائم رکھے، ہمارا خاتمہ بھی اسی کے اوپر ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.